حیدرآباد کی مشہور تاریخی کلین صنعتی نمائش کا 21 جنوری سے آغاز ہوگا جو 14 فروری تک رہے گی۔ اس ایگزیبیشن کے ٹائمنگز کو 4 بجے شام سے 10:30 بجے تک رکھا گیا ہے، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو تعطیل کے دوران شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک نمائش کام کرے گی۔ ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے 50 روپے شرح ٹکٹ رکھا گیا ہے اور 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے فری رہیں گے۔ اس مرتبہ 2026 میں نمائش کے لیے 45 دنوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور 1050 اسٹالز اس میں نصب کیے گئے ہیں اور مشاہدہ کرنے والوں کی حفاظت کے لیے 106 سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نمائش سوسائٹی کے صدر وزیر سریدر بابو نے یہ بات تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نمائش کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں جہاں کھلی اراضیات ہیں اس پر فری پارکنگ الاٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 2 پہیوں والی گاڑیوں کے لیے فراہم کی جانے والی پارکنگ بھی فری رہے گی۔ یشودا ہاسپٹل کی جانب سے واجبی پیسوں پہ مختلف طبی خدمات نمائش کے دوران فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لائنس انٹرنیشنل کی جانب سے نمائش میدان پر ایک آئی ہاسپٹل بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اس سال نمائش کی خصوصیت کے حوالے سے سریدر بابو نے کہا کہ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے خاتون تاجرین اور کاروباریوں کے لیے اپنے مصنوعات پیش کرنے اور اس کی نمائش کرنے کے لیے اسٹالز الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کی جانب سے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں پر بھی سریدر بابو نے روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ نمائش ایک تاریخی نمائش حیدرآباد کی ہے جس میں ملک کے ہر ریاست سے لوگ آتے ہیں اور اپنے فن اور اپنے تجارتی چیزوں کو لا کر فروخت کرتے ہیں، اور اس کی ایک تاریخ رہی ہے کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، آسام سے گجرات تک ہر ریاست کے تاجرین اپنا حصہ لیتے ہیں اور شہر حیدرآباد کے بھی بالخصوص تاجرین اس میں حصہ لیتے ہوئے اسٹالز لگاتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اسٹالز بھی خصوصی طور پر اس پہ لگائے جاتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی تیار کردہ مصنوعات اور گورنمنٹ کی جو ہے پرچار کی جاتی ہے۔ انہوں نے تفصیلات اور بتاتے ہوئے تمام سیکورٹی کے انتظامات، ایمبولینس، فائر سیکورٹی، پولیس کے جانب سے، شی ٹیمز کی جانب سے بھی نمائش میدان پر نظر رکھی جائے گی۔ چوروں پر ہو یا پھر غیر حرکتیں کرنے والے افراد پر بھی شی ٹیمز کے ذریعے بھی نظر رکھی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ نمائش کی جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ تعلیمی اداروں پر خرچ کی جاتی ہے اور نمائش کے جتنے تحت چلائے جانے والے سوسائٹی کے تحت تعلیمی ادارے ہیں اس پر اس کے اخراجات خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال پر کہ اسٹالز الاٹ کرنے پر دھاندلیاں کی گئی ہے اور بڑے پیمانے پر اسے غیر طریقے سے بھی اسٹالز الاٹ کرنے میں بیچ میں ایجنٹس کا رول رہا ہے، اس کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرا کے تحت نمائش کے اسٹالز الاٹ کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ تفصیلی رپورٹ ہے۔ ابھی نمائش کے اسٹالز بن رہے ہیں اور 1 جنوری کو اس کا افتتاح نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ میں بول رہا ہوں بڑی سے بڑی ایگزیبیشن ہے آل انڈیا لیول میں انڈسٹریل ایگزیبیشن، دس ہیز بین این ایگزامپل ہے۔ اس کو سکسیس کرنے کے لیے ایک پولیس پوری طرح یہ سٹی میں جنوری 1 سے فروری 15 تک جو نمائش ہوتا ہے، پولیس کی پارٹیسپیشن، والنٹیئرز کے پارٹیسپیشن کے ساتھ فائر سیفٹی، سیکیورٹی، کسی طرح کا حادثہ نہیں ہونا بول کے جو پریکاشنری میجرز لینے کا ہے وہ کیسا لینا ہے، وہ کمیٹیز بیٹھ کے پچھلے 3 مہینے سے پولیس والے سے مل کے اندر کا انٹرنل میٹنگز کر کے اور فائر سیفٹی والے سے فائر آفیشل سے مل کے جو ہمارے پاس ہائیڈرنٹس ہے کس طرح وہ اپیوگ کرتے، کہیں بھی جو سندرش کرتے ہیں ایگزیبیشن سوسائٹی کا، ان لوگوں کو کسی طرح تکلیف نہیں ہونا اور اسٹالز کا ایگزیبیٹر کو بھی کسی طرح تکلیف نہیں ہونا۔ کیسا کرنا، کس طرح کرنا، کس طرح مینجمنٹ کرنا، جو سوسائٹی کی ہمارے مینجمنٹ کمیٹی اور ہمارے ممبرس کے ساتھ ایگزیبیٹرز کو بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کا بھی کوآرڈینیشن چاہیے۔
उन लोगों को भी कोऑपरेशन चाहिए। उसके साथ भी जो संघर्ष करने के लिए हमारे भाई लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं, उन लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए। सब मिलके ये एग्जीबिशन को पूरी तरह सक्सेस करने के लिए आप सब लोगों का मदद चाहिए।